السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج ہفتے کا روز ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے دن بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف پہ لائیں. آن دیٹ نوٹ جی شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت بڑی خوشخبری جو کہ پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 61,500 پوائنٹس کراس کر چکا ہے اور یہ جو معاشی خوشحالی کی طرف ایک اور قدم بڑھا ہے پاکستان نے، یقیناً بہت خوش آئند قدم ہے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، پولیو ایریڈیکیشن، یعنی پاکستان میں جو پولیو ڈرائیوز ہیں ہماری کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر کہ جتنی بھی پولیو کیمپینز ہیں انہیں ہم سکسیسفل بنائیں، نہ کہ ہم کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے اس پورے پروسیس کو ڈیمیج ہو. بہرحال جی جو پولیو پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے تو بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس پر بھی بات کریں گے. شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں جی. موسمیاتی تبدیلی کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. 28ویں کانفرنس آف پارٹیز کے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر صاحب نے دنیا کو یہ بتایا کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں سے چیلنجز ہیں، خاص طور پر پاکستان نے جن چیلنجز سے گزرا ہے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے فلڈز پاکستان نے دیکھے اور اس میں بہت تباہ کاریاں ہوئیں. تو یقیناً جو موسمیاتی یعنی کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے نمٹنا بہت ضروری ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ برطانوی بادشاہ چارلز نے بھی کہا کہ پاکستان نے کلائمیٹ چینج کے خطرناک نتائج بھگتے ہیں، یعنی دنیا یہ ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیلنجز کو بالکل ختم کرنا ہوگا، ان سے نمٹنا ہوگا اور پاکستان کو کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ بنانا ہوگا. یعنی اگر کوئی نیچرل اس طرح کا ڈیزاسٹر آ بھی جاتا ہے تو پاکستان اسے بھرپور انداز سے فیس کر سکے. جو خطرناک نتائج ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میاں طارق ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کے کرم. میاں صاحب سب سے بڑی بات تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ COP 28 میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ان چیلنجز سے گزر رہا ہے. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. ہمیشہ ہم کہتے آئے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کو زیر غور کر رکھنا ہوگا، سامنے رکھنا ہوگا اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح اب دنیا کا موسم بدل رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت خطرات لاحق ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا ریلائز تو کرنا شروع ہو جی گئی ہے لیکن دنیا نے کبھی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں آئی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی اس پہ پاکستان کے لیے بہت سارے فنڈز کا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ فنڈز ابھی تک نہیں پاکستان کو ملے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو صنعتی ممالک ہیں، ان کا جو اس کلائمیٹ چینج میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے پاکستان کا 0.1% ہے. لیکن اس کے باوجود نقصان سب سے زیادہ پاکستان کا ہوا اور اس کا یہ ہوا کہ ہم پاکستان کے عوام ابھی بھی اس کو سفر کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل چیز ہے ابھی تک جو عالمی سطح پر اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو یہ تو چلیے پاکستان کے ساتھ ہو گیا لیکن آنے والے دنوں میں کیا کون کون سے ممالک اس سے متاثر ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میرا خیال ہے COP 28 میں جو ہوا ہے. دیکھیں باتیں کرنا اور ان پہ ڈسکس کرنا یہ ساری چیزیں جب تک پوری دنیا سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام نہیں کرے گی اس وقت تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. جو آپ نے کہا کہ جی اگر فار ایگزامپل کوئی قدرتی آفت آ بھی جاتی ہے، دیکھیں قدرتی آفت کے ساتھ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو نہیں کر سکتی. لیکن مسئلہ کیا ہے اس کی جو بعد میں جو معاملات ہیں، جس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، جو ریسکیو ہوگا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوگی کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ میں جب پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت کا انٹرنیشنلی اس کو بٹھایا جاتا ہے تو وہاں پر پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت جو صورتحال سے دوچار ہے اس سے ہم سب مل کر، ایک تو پاکستانی قوم، پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا، نیشن جو ہے پورے ورلڈ وائڈ، اس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب بالکل ٹھیک، آپ نے اچھی بات کی لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا. کیا ہماری اپنی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہم پر کہ بحیثیت قوم ہم بھی یہ چیز ریئلائز کریں کہ جہاں انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے، جہاں ایسے فیکٹرز کی جو کہ انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں یا موسم کو خراب کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کی جائے. ہم دیکھتے ہیں پنجاب پہ اگر دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی، پساد کمیونٹی بہت زیادہ کام کرتی ہے، بہت محنتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ اسموگ
کا ایلیمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں, یا پھر کراچی میں دیکھ لیا جائے تو یہاں بھی بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ موسم کو خراب کرنے میں لگے ہوئے, تو ہماری اپنی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہم پر؟ دیکھیں ذمہ داری کی اگر بات کریں تو پھر اسموک اگر بات پنجاب میں جو ہو رہی ہے وہ اس میں 80% انڈیا سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں جو ہمارا خصوصاً ایریا ہے جس میں خصوصاً چاول کی کاشت ہوتی ہے, وہاں پر ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ, لیکن اب جو ہمارے کسان کو تھوڑا سا ریئلائز کروایا جائے, اسے تھوڑا سا شعور دیا جائے, تو اس کے بعد چیزیں کو آلٹرنیٹیوز ہیں موجود. ہاں جی, اچھا اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ, ہمارے ہاں جب ہم سانپ گزر جاتا ہے نا اس لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ہر سال کیمپین جو ہے یہ جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے تھرو کروائی جائے, بنسبت اس پہ کہ کسان پہ جرمانے لگانے یا اس کو بعد میں اسے پہلے ہی ریئلائز کروایا جائے کہ یہ چیزیں ہوں گی, یہ نقصان دیں. دوسری بات, پاکستان میں جتنی بھی صنعتیں ہیں اس وقت صورتحال یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں نیول چیف نے گورنر سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ کراچی کا جو فضلہ ہے خصوصاً طور پر جو صنعتی فضلہ ہے اس کی وجہ سے سمندر جو ہے ڈیمیج ہو رہا ہے. اس سے نقصان سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو فوجی ہماری نیول کے جہاز ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہا ہے, جو ویسے تجارتی جہاز ہوتے ہیں ان کو لیے مسائل ہیں. تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہم سب کو کہ ایک تو اپنے ذمہ داری کس کو, کہ جو صنعت کار ہے تو تاجر ہے, جب وہ اپنی کوئی صنعت لگاتا ہے یا کوئی ادارہ کارخانہ لگاتا ہے تو اسے وہ جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کا جو فضلہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے پھر آگے دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بھی صنعت لگے گی تو اس کی بجلی کی پیداوار انہوں نے خود پیدا کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب حکومت پہ چونکہ برڈن ہوتا ہے اس کا, بجلی بھی وہ حکومت سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر چیز جو پروڈکٹ ہے وہ بھی مہنگی دیتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نقصان کلائمیٹ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں بنسبت اس کے کہ لوگوں کو بعد میں پنش کریں, ان کو سزائیں دیں, اس کی بجائے ہمیں پہلے اویئرنیس دینی شروع کر دی ہے. اور پھر جو ادارے ہیں ہمارے, جتنے بھی انوائرمنٹل ایجنسیاں ہیں, ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو کسی قسم کی کوئی رشوت یا اس طرح کی نہ کریں, وہ جو اپنا کام ہے وہ پوری طرح ایمانداری کے ساتھ کریں, تو میرا خیال چیزیں بہتر ہو جائیں گی. رائٹ جی. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل, چیئرمین پی ٹی آئی بشرا دیگر 6 کے خلاف ریفرنس دائر, ایسا کہنا ہے نیوز بائٹ کا. اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی, تو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کرپشن کے نعرے لگائے گئے, کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں گے, لوگوں کو اندر کریں گے, جو انتقامی سیاست تھی اس کا مظاہرہ بھی کیا گیا. پھر دوسری طرف پس پردہ اگر دیکھا جائے تو بیک سٹیج اتنے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز, یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ یہ آپ کا اشتہار تو کہتے ہیں سوال بہت مزیدار ہے کہ دیکھیں یہ باتیں خان صاحب کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی تھی اس وقت دور میں جو یہ ہو رہے تھے کہ خان صاحب جس چیزوں پر پاکستان میں فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی ہم کرپشن کو فری کریں گے, اور یہی ساری چیزیں جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے. اچھا اس میں ابھی یہ دیکھیں نا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ تو ابھی جو سامنے آئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بالکل ہاں ٹھیک ہے 2% بھی نہیں ہے, یہ 2% بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ اتنی خوفناک قسم کی چیزیں ہیں وہ جب سامنے آئیں گی تو بہت سارے ادارے, اس وقت ادارے بھی ہیں, وہ خود پریشان بیٹھے کہ یہ چیزیں لائیں کیسے سامنے. صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں آپ نے ایسا ایک پرسیپشن بنا دیا کہ پاکستان میں موجود ہر سیاستدان چور ہے, ہر ادارہ چور ہے, ہر جو بھی ہماری ایجنسیاں ہیں وہ چور ہیں, لیکن صرف ایک صاحب جو کہ بڑے ایماندار ہے, اور ان کا اینڈ میں یہ کہتے ہیں نا میں نے تو اس کے سارے اداروں پر کیچڑ اچھالا گیا, لیکن اس میں اینڈ میں یہ کہا جائے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے. یہ جو کر رہے دوسرے لوگ کر رہے تو اینڈ آف دا ڈے ہونا یہ, میں اس کی آپ کو بتا دوں, ہم نے 30-32 سال ہو گئے ہیں, سیاست بھی دیکھتے رہے ہیں, ہر چیز کی ہے, صحافت بھی کی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کیا کیا کرتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ایک نئی, میں 2010 کو سے تھوڑا سا بہت زیادہ فالو کرتا ہوں پی ٹی آئی کو اور ان کی جو سیاست کو, حالانکہ میں وہ بندہ ہوں کہ جنہوں نے خان صاحب کا سب سے پہلا پولیٹیکل انٹرویو کیا تھا کراچی میں ان کا, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ سارے معاملے میں ان کی چیزیں جو رہی ہیں وہ بالکل الٹ ہے. جو بھی ان کا جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک پرسیپشن ان کا بنا ہوا تھا, اب بات یہ کہ آپ نے آپ کی ٹرولنگ کروانی ہو, سب کچھ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اصل حقائق کیا ہیں.
اور دوسری شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم نے ایک ایسے سیراب کے پیچھے بھاگی ہے اور جس میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کر رہے ہیں. اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو صرف یہ ایک والا نہیں، اسی طرح توشہ خانہ کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور سارے معاملات ہیں. عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب تو اگلے کچھ دنوں میں ریلیز ہو کے وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اگلے 5 سال کے لیے جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جو ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں یہ اسکینڈل جو ہے نا اپنا 190 بلین پاؤنڈ والا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہت بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید پاکستان کی عوام جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. رائٹ بالکل ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا جی، چائنا کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پاک چین تعلقات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور جو خبر اس وقت شائع ہوئی ہے میں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چین پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری کو بلندیوں پر لے جائیں گے، چینی کونسل جنرل کا ایسا کہنا ہے. اور اگر بات کی جائے پاکستان چائنا، چونکہ ظاہر ہے سی پیک اس وقت ایک بہت بڑا، بہت خوش آئند اور بہت خوبصورت منصوبہ جو کہ پاکستان میں جاری ہے چین کی شراکت داری کے ساتھ. اور اگر چائنا اور پاکستان کی بائیلیٹرل ٹائز کی بات کریں تو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اب یہ جو اسٹریٹجک جو وہ ہے راہداری، اس کی بھی اگر بات کی جائے شراکت داری کی تو یقیناً پاکستان نے بہت ایفرٹس کی ہیں اور چائنا یہ ریئلائز کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، پاکستان نے سفر بہت زیادہ کیا ہے چائنا کے ساتھ مل کے اس جسے کہتے ہیں نا سی پیک کو بنانے میں. اس میں پاکستان کا بہت زیادہ سفر ہوا. اس وقت پاکستان کی جو معیشت کا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے کہ پاکستان چین کے ساتھ جو ہم ایک معاہدے کیے اور پھر ہم نے اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن شروع کیا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لائف لائن ہے یہ والا پروجیکٹ جو ہے. اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ چونکہ پوری دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چین مل کر جو ہے پوری دنیا پر جو چائنا کی جو ایک اجارہ داری ہوگی یا بزنس ہوگا اس سے دنیا شاید خوف زدہ ہے. دنیا نہیں خوف زدہ، امریکہ خوف زدہ ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ الائیز ہیں جو اسے تو. لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایون ہم یہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. پاکستان کے سی پیک سے پہلے بھی پاکستان کے چائنا کے ساتھ وہ تعلقات ہیں کہ ہم نے J7 جو ہے 13 آیا ہے طیارہ، اب اس کا 7-3 بلاک جو ہے وہ بھی آ گیا ہے. تو یہ پاکستان میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کے پاس ایک تو بہت ہوگا کہ چائنا اور پاکستان کے اشتراک سے جو بنائے گئے طیارے ہیں وہ پاکستان پوری دنیا کو بیچ سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی یو اے ای میں ایک جو نمائش ہوئی ہے اس میں پاکستان کو اس کے آرڈرز بھی ملے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ایک بڑی صنعت بڑی ہوگی جس سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں آ گیا ہے کہ جو بڑے طیارے جو ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ دوسرے معاملات ہیں، پاکستان کو جو 9 بڑے سی پیک کے ساتھ ساتھ ملیں گے، صنعتی زون ملیں گے. اور اس میں اگر پاکستانی تاجروں نے، پاکستانی جو بزنس مین ہیں انہوں نے اس پر فوکس کیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، پاکستان میں زر مبادلہ کے بھی مسائل نہیں ہوں گے. اور پاکستان کو آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی طرف ہم لے کے جائیں گے تو پاکستان میں چونکہ بہت سارا ایریا ایسا ہے کہ جس کو ابھی بھی ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو بڑے ڈیم ہیں وہ بھی بنوانے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سی پیک کے ساتھ جو پاکستان کو دوسرے منصوبے ملے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ بھی ختم ہوگی، پاکستان میں روزگار کے مواقع ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پاکستان خود جو ہے آگے ترقی کی طرف بڑھے. بالکل ٹھیک میاں طارق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور بڑی خوشائند خبر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ اٹ.
كشفت ضجاج جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں توانائی کا بحران ہے، سو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا حق ادا کریں. اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بچت اپنائیں، آپ کفایت شعری کو اپنائیں، اور توانائی جو ہے چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے بجلی ہو، پانی ہو، اس کا کم سے کم ضیاع کریں اور کم سے کم استعمال کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور ایک اور بڑی خوشائند خبر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل اب ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کہ ہم مسلسل تیزی دیکھ رہے ہیں، اور بار بار یہ خبریں آتی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ 56,000 پوائنٹس، اس سے پہلے 50,000 پوائنٹس، پھر 56,000 پوائنٹس، پھر اس کے بعد یہ ایک سفر جاری رہا جس میں 58,000 کے بعد ہم مسلسل 1,000 پوائنٹس کے ساتھ اوپر بڑھتے رہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 61,500 پوائنٹس بھی کراس کر چکا ہے KSE 100 انڈیکس. اور یقیناً ایک بہت بہت خوشائند خبر ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ان اچیومنٹس کی تو یقیناً یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کا جو خوشحالی کا سفر ہے وہ اب تیز ہوتا جا رہا ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پراسپیرٹی الحمدللہ. اور ایک بہت اچھی خبر پاکستان کو دیکھنے کو ملی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں 9.5 کروڑ ڈالر جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اضافہ ہوا ہے. یہ بھی ایک بہت بہت خوشائند خبر ہے. اور جو کاوشیں حکومت کی طرف سے تھی، جو ہماری عسکری اداروں کی طرف سے تھی کہ معیشت کو بہتر بنانا ہے، اولین ترجیح ہونی چاہیے، یقیناً اب وہ رنگ لانے لگی ہیں، وہ وعدے پورے ہونے لگے ہیں. سو اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم مولوی صاحب، بزنس انالسٹ. ندیم صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. ندیم بھائی، بہت خوشی کی خبر ہے، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر جاتا جا رہا ہے، اس پہ تیزی کا رجحان دکھائی دے رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ جب بھی اوپر جاتی ہے وہ معیشت کی حال کے اور مستقبل کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ معیشت اس وقت اس پوزیشن میں ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کس پوزیشن پہ جا سکتی ہے. جی. تو آج جو ہم اسٹاک مارکیٹ کی تیزی دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم خبر جو آئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 34% کمی. 34% کمی کی وجوہات کیا تھی؟ اس حکومت نے کیا کیا جناب کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیا جن کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا معیشت کو. سمگلنگ روک دی، افغانستان کا جو بارڈر تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے اب دیکھیں مختلف اگر ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں اشیاء میں آپ دیکھیں کہ دستیابی موجود ہے. جی. اچھا، ہم بات کریں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہے اور امپورٹ کم، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پاکستان میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، جب پاکستان میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں ریمیٹنسز بھی بڑھتے ہیں اور باہر سے جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں اس سے بھی پیسہ آتا ہے، تو ہمارا جو ڈالر امپیکٹ تھا وہ کم ہو جاتا ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں پریزنٹ سیناریوز کو، اور ان سیناریوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر سیمنٹ کی ایکسپورٹ کی ہم بات کریں 80% اضافہ، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی بات کریں 21% اضافہ. پھر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈز ہمارے کیسے ہو رہے ہیں، تعلقات کیسے ہو رہے ہیں، تجارتی تعلقات کے اوپر اس حکومت نے کیا کام کیا. تو اگر ہم پچھلی حکومت کی بات کریں یا پچھلے وقت کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو موجودہ وقت کے حساب سے ہم نے چین کے ساتھ
75% اپنا کاروبار بڑھایا ہے رائٹ اور 75% انہوں نے پاکستان سے امپورٹ کیا اور یعنی پاکستان نے ایکسپورٹ 75% کر دیا اور ہم نے جو چین سے امپورٹ کیا وہ 10% کیا. تو اب دیکھیں تجارت کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی تو 75% ہمارے ایکسپورٹس بڑھ گئے. اسی طرح کیا کیا کہ اب جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو دورے کیے کویت کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, تو ان تینوں ممالک کو جو ٹیپ کیا ہے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں, اگر سعودی عربیہ کی میں بات کروں تو $25 ارب, دوسری جانب ہم یو اے ای کی طرف بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی $25 ارب کا ایم او یو سائن ہوا. اچھا پھر ہم کویت کی طرف بات کریں تو $10 ارب. تو اگر آپ دیکھیں $60 ارب کا ہم ایم او یو سائن کریں کس لیے کہ ہم کاروبار کریں گے. اس سے پہلے جتنی بھی حکومت تھی $60 ارب کی اگر بات بھی کرتے تو ہم بات کرتے ہیں قرضوں کی صورت میں, یا ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے یہاں بینکس میں ریزروز میں پیسے رکھتے ہیں. اس دفعہ جو حکومت نے کام کیا انہوں نے کہا جناب آپ آئیے کاروبار کیجئے. اب جب کاروبار کریں گے تو کیا ہوگا جی, مہنگائی کم ہوگی, غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ فیوچر ہمارا جو ہے نا بڑا سیکیور ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ صرف ہوتی ہے نظریے کی بات. یہ جو نظریہ ہے نظریہ ان کا کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بڑھانا, بہتر کرنا ہے, یعنی سیاسی طور پہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس وقت موجودہ حالات کو بہتر کر دو تاکہ ایک سیاسی گراؤنڈ بنے. مگر انہوں نے کیا کیا, موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا بھی سوچا, اور جب آگے کا سوچنے لگے تو پھر انہوں نے کیا کیا جی ہمیں تجارت بڑھائے. پھر انہوں نے اب کون کون سی جگہوں پہ جو ہے یہ ایم او یو سائن ہوئے ان کے بارے میں بھی بتا دوں. ہمارا مسئلہ قوم کا ہے انرجی سیکٹر. آپ کو پتہ ہے بجلی کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے, گیس میں, مگر اس اضافے کی وجوہات ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا کوئی اچانک سے نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کی ہم نے کوئی ارینجمنٹس نہیں کی, کوئی اس کے اندر ہم نے انویسٹرز نہیں لائے. تو اب جو ہم نے جو ٹیپ کیا ہے تو ہم نے کویت کو, یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو جو ہم نے بات کی ہے کہ آپ آئیے اور انرجی سیکٹر میں انویسٹ کریں. پھر ہم نے ٹیپ کیا جی مائننگ سیکٹر. مائننگ سیکٹر ہمارا وہ سیکٹر ہے جو کہ کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا گیا تھا اور جس کی جو فیوچر گروتھ ہے بہت زیادہ ہے. تو مائننگ سیکٹر کو کیا جس کی وجہ سے بلوچستان میں آپ دیکھیں خوشحالی آئے گی. پھر ہم نے بات کی ہے جی پورٹ سیکٹر کو, کیونکہ جس ملک میں پورٹ, چاہے وہ سی پورٹ ہو یا ایئرپورٹ ہو, اگر اس کو ترقی نہیں کرتے تو وہ پھر ملک کی معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے. تو جو یہاں پہ جو اب انویسٹمنٹس آئیں گی پورٹ سیکٹر میں آئیں گی, ایویشن میں آئیں گی, تو آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو ٹیپ کر رہے ہیں. آئی ٹی سیکٹر ماشاءاللہ سے اب ہمارا جو ہے دنیا کے اندر ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسی ایٹ پار ہے. And this is where you know we call it that our government is making economic plans. They are working according to economic models. بالکل ٹھیک ہے. تو ہیپیزٹلی کام نہیں ہوتا تھا کہ جیسے پچھلی آپ نے دیکھے دور میں اچانک سے جی ڈالر لگاتار $10 بڑھ رہا ہے, $20 بڑھ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر لے لو 350 کا ہو جائے گا. نہیں, انہوں نے جہاں جہاں کریک ڈاؤنز کیا ہے اس کے جو ہے نا باقاعدہ آپ دیکھیں ریاکشن ہوا, اس کے امپیکٹس آئے. اب لوگ جو ہے نا اس وجہ سے ان کا کانفیڈنس بڑھا ہے, تو انویسٹرز کانفیڈنس بھی بڑھا ہے, جس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ آپ کے سٹاک مارکیٹ میں بھی آپ دیکھ لیں اس کی ریفلیکشنز آ رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں جی معیشت بڑھ رہا ہے, ریزنز ہیں. Everything has got with facts and figures. جب ہم بات کرتے ہیں ریمیٹنسز کی, ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, تو اٹ از بیسکلی ویل پلانڈ, ہم پلاننگ کے تحت جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ندیم مولوی صاحب, انویسٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو فورن انویسٹرز آپ کو پتہ ہے کسی بھی معیشت کو کھڑا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. انویسٹمنٹس, فورن انویسٹمنٹس ہوں, باہر سے لوگ انویسٹ کرنا چاہیں یا کوئی اس طرح کے پوٹینشیل انویسٹرز کی اگر بات کی جائے تو ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے خاص طور پر, اس کے بعد اچانک آپ کو یہ نہیں دیکھنے کو ملتا کہ ایک دم سے جو انویسٹرز کا ٹرسٹ تھا وہ مزید بڑھ گیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے
اب ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو اکنامک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی وہ کسی سیاسی طور پہ کام نہیں کرے گی, وہ کام کر رہے ہیں میرٹس پہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ سے, وہ پلاننگ کے تحت کریں, اکنامک ماڈل بنا ہوا ہے ان کے پاس, وہ اکنامک پلاننگ کے ساتھ کریں. اچھا, باہر کے دنیا کے لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے آگے کو بڑھ رہا ہے. آپ یاد رکھیے گا جب آپ کا ملک آگے کی طرف جاتا ہے یا کسی آرگنائزیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں لوگ پیسے کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ بیسکلی ایک انڈسٹریز کا نام ہے, تو مختلف انڈسٹریز میں لوگ پیسے اس لیے لگاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جی یہ انڈسٹریز کی گروتھ ہونے والی ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہونے والی ہے. کیونکہ اس سے پہلے حکومتیں کیا کرنے لگی, اپنے ہی ملک کو بدنام کرتے تھے. جب آپ اپنے ہی ملک کو بدنام کریں گے تو کون آئے گا انویسٹمنٹ کی طرف؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ جب اپنے ہی ملک کے لیے بہتری کرتے ہوئے اس کو ایک اچھا پروجیکشن دے رہے ہیں تو باہر کے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, لوکل انویسٹرز بھی بڑے پرجوش طریقے سے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا کہ لوگ پاکستان سے انویسٹمنٹس لے جا رہے تھے, بالکل ایسے ہی. مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے انویسٹرز بھی مزید انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, جب مزید آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری میں ڈیولپمنٹس ہو رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ریالٹی کو دیکھیں, سولر انرجی کی طرف ہم آ رہے ہیں, ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف آ رہے ہیں. جب انوائرمنٹ کی بات کی تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم انوائرمنٹ فرینڈلی انڈسٹریز بنانا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے باہر کے ممالک نے کہا ہم 35% انویسٹ کریں گے پاکستان میں. تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح معنوں میں کام کرنا. تو جہاں ہم انوائرمنٹ کی طرف گئے وہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا, معیشت کو مد نظر رکھا. پھر ہم بات کرتے ہیں بلو اکانومی کی. بلو اکانومی کے اوپر اب بہت سے کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس دفعہ اگر ہم فشریز کی بات کر رہے ہیں, فش ایکسپورٹس کی, اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا. سو وی آر گوئنگ ٹورڈز پروگریس. ہم سٹیبلٹی کی طرف آ چکے ہیں اور پاکستان کی سٹیبلٹی کو تصدیق اب ساری دنیا کر رہی ہے. تو جب سٹیبلٹی آتی ہے تو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے مزید ڈیولپمنٹس کا, پروگریس کا. تو اس ڈیولپمنٹس اور پروگریس کے لیے آپ دیکھیں دن رات ہماری جو ٹیم ہے, اور اکثری اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی اکثری ادارے, آپ بات کر رہے ہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر, آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, یہ سب مل چکے ہیں. اور جتنی میں آرم فورسز کا دیکھیں, ہمیشہ سے ساری دنیا ان پہ اعتماد رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ انہوں نے میرٹ پہ کام کیا, ایک ول دکھائی دیتی ہے. جی دیکھیں, چاہے زلزلہ آ جائے, چاہے سیلاب آ جائے, چاہے بیرونی دشمن ہو, اندرونی دشمن ہو, ہمیشہ سے ہماری آرم فورسز نے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. سو یہاں پہ اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو اب باہر کے انویسٹرز کو پتا ہے کہ جناب پالیسیز جو ہے وہ میرٹ پہ بن رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ جو ہم باتیں کرتے تھے نا کرپشنز کی, اب ہم نے اس کرپشنز کو ختم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے, باہر کے ممالک بھی. کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہ کرپشن ہی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا جو ہماری اکانومی بیٹھ رہی تھی. یہ جو ہمارے یہاں جو مختلف خبریں پھیلتی تھی جناب ڈالر کی, اس کی, اب جہاں کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں, اور اب جو چوہے رہ گئے میں کہوں گا, تو ان چوہوں کو بھی اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ہماری فوج وہاں پہ کریک ڈاؤن نہ کر دے, کیونکہ یہ وہ خطرناک چوہے تھے جو ہماری معیشت کو کھا رہے تھے. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اچھا ندیم صاحب, چونکہ میں ظاہر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پچھلے سے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں بہت زیادہ بڑا, کیونکہ جس طرح کی معاشی چیلنجز بھی تھے, جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن تھی, پولیٹیکل انریسٹ بھی تھا, بہت سی چیلنجز تھے جو فیس کرنے پڑے خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے. اب بزنس کمیونٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یقیناً کم ہوا ہے, مزید ان کا جو گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک کمیونیکیشن گیپ تھا جو اب اس حکومت نے ختم کر دیا, کیٹر کیا گیا خاص طور پہ اس کو. دیکھیں, جو میں ایک عام الفاظ میں کہوں, جو لالی پاپس دیے جاتے تھے نا بزنس کمیونٹی کو, اب وہ نہیں دے رہے. صحیح. They are talking about facts and figures. جب آپ کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جیسے کہ ہماری جو اس موجودہ حکومت ہے, انہوں نے کہا جناب آئیں ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں
اور ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح. پھر ان کے اوپر پھر ڈسکشنز ہوا. جی. پھر آپ دیکھیں نا جہاں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. آج ایکسپورٹس کیوں بہتر ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے پرابلمز کو کہا گیا کہ سالو کیا. بالکل بالکل. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا. جی. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ہوتا تھا جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو فیئر ہوتا تھا. جی. فیئر کی وجہ سے بٹرنگ ہوتی تھی تو جو ریئل جو پرابلمز تھے وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ چھپا دیے جاتے تھے. اب آپ نے دیکھا چاہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہو, چاہے وہ ہمارے منسٹرز ہو, اور سب سے اہم بات آپ دیکھیں کہ ہمارے منسٹر جو موجودہ منسٹر ہیں وہ جب آئے انہوں نے کہا لیٹس بی پازیٹیو, لیٹس ورک آن اٹ. لوگوں نے کہا جی بہت سارے قرضے ہیں کس طرح سے کریں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے. پھر where there is a will there is a way. تو ہمارے منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی پلاننگ کے ساتھ. آرمی کے اگر ہم پھر اگین میں تعریف کروں گا, انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم ملک کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ جو لوگ نقصان کرتے ہیں, رومرز پھیلاتے ہیں معیشت کے بارے میں, یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان دشمنوں کو ہی پکڑنے کے لیے آرمی چیف نے باقاعدہ پلاننگ کی جس کی وجہ سے جتنے کریک ڈاؤنز ہونے لگے, ایک فیئر ہو گیا جناب کریک ڈاؤنز کیوں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کے اوپر. پھر ہم آ گئے کہ جی اسمگلنگ روکا گیا, پھر ہم نے ہر چیز کے ایک سسٹمائزڈ وے میں کیا. تو یہ سسٹم ہی ہے جو ملک کو ترقی دیتا ہے. چاہے وہ ہم چین کی ترقی کی بات کریں, چاہے ہم سنگاپور کی بات کریں, جس ملک نے ترقی کی ہے ان کی ٹیم ورک تھی. اور بات وہی میں کہوں گا اگین, ہم پیٹریوٹ بننا پڑے گا کیونکہ جو حکومت کام کر رہی ہے, میں ایک سمپل سی مثال دوں گا. حکومت اگر ڈیزل کم کرتی ہے, حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی, حکومت نے ڈالر کے اندر آپ دیکھیں کہ کمی آئی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا, مگر میرا ایک سوال ہے ہم سب سے, ہم سب پاکستانیوں سے, ہم نے کتنی چیزوں کی قیمتیں کم کی؟ ہم نے پیٹرول کے بعد بیسس پہ کیونکہ ریلیف حکومت سے ملا تو ہم نے آگے کتنا ریلیف, ہم نے آگے جب پہلے 10 روپے ڈیزل بڑھتا تھا تو ہر دکاندار مہنگائی کر دیتا تھا, مگر آج جب کم ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی 40 روپے پیٹرول میں بھی کم ہوا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا امپیکٹ جتنا آنا چاہیے وہ حکومت کی طرف سے تو آ گیا, مگر ہم نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ہمیں آج اگر کل کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں آج کو بہتر کرنا پڑے گا. اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. جو میں نے کہا نا, جو کمیونیکیشن گیپ ختم ہوا, آپ کا ٹیکس ٹارگٹس پورے ہونے لگ گئے. بلکہ ہم نے تو ریکارڈ بریکنگ ٹیکس کلیکشن کی ہے پاکستان نے. جی, وجہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کیا کیا جناب, دیکھیں کمیونیکیشن گیپ, اور پھر کرپشن کو جو روکنا تھا وہ روکا اور ایک خوف پیدا کر دیا کرپٹ لوگوں کے لیے, جس کی وجہ سے آج ہماری جو انڈسٹری ہے, جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, اس کے اندر بھی ہوپ آئی. پھر لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو کہ سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے دیکھیں نا مدد کرتے ہیں. تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل ایسے. ندیم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ندیم مولوی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً پاکستان کی جو خوشحالی کا سفر ہے وہ اب بہت دور نہیں ہے, بہت اچھے سے ہم نے یہ سفر باندھ لیا ہے, اور یقیناً پاکستان ایک بہت پراسپرس نیشن بن کر سامنے آئے گا. آن دیٹ نوٹ جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کو پولیو فری کس طرح بنانا ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ. سری نگر میں زیر تعلیم ایک غیر مقامی ہندو طالب علم کی سوشل میڈیا پر توہین آمیز ویڈیو کے خلاف کشمیری سراپے احتجاج ہیں. کشمیریوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی دانستہ کوشش ہے. مسلم دشمنی بی جے پی اور آر ایس ایس کے پیروکاروں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. ہندوتوا کے پجاری مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. نریندر مودی کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی توہین آمیز کوششوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अनाउंस किया था कि पोलियो फ्री पाकिस्तान ये एक ऐसा ख्वाब है जो कि पाकिस्तान अचीव करने को है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान से पोलियो इरेडिकेशन मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाएगी, पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें ज़ाहिर हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है तो इसमें ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल अवाम पर आयद होती है, क्योंकि हुकूमतें भरपूर सर तोड़ कोशिश कर चुकी हैं और अब भी कर रही हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो पोलियो कैंपेन्स और पोलियो ड्राइव्स अभी भी जारी हैं। लेकिन अवाम की ज़िम्मेदारी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है अवाम अब बड़ी बड़ी बाशऊर है, ज़िम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हो जाती है। बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाएं। साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब की बिल गेट्स साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, जिसमें डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान को पोलियो रेडिकेशन की जो इकदाम थे वो ज़ेरे बहस रहे और डिस्कशन हुई। यकीनन एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह बिल गेट्स ने साहब ने पूरी दुनिया में ये काविश की हैं, पाकिस्तान पर भी बड़ी कड़ी उन्होंने कड़े इक़दाम किए हुए हैं कि यहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब की यकीनन जो टेलीफोनिक खिताब था इसको अगर डिस्कस करें तो ये एक और माइलस्टोन है कि जो कि पाकिस्तान पोलियो फ्री पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल जी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा महनाज, हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हैं डाउ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा मैं थी अभी नहीं हूँ, राइट फॉर्मली एसोसिएटेड। राइट डॉक्टर साहबा अगर बात की जाए पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की तो यकीनन जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि हम सब पर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी सोच भी एग्जिस्ट करती है कि ये कतरे ना पिलाए जाएं, बच्चों को अवॉइड कराया जाए, फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो पोलियो डिपार्टमेंट्स हैं वो सर तोड़ कोशिश कर लें, पुलिस की मदद भी ली जाती है और भी बड़े फैक्टर्स हैं। क्यों ये रवैया है हमारे? ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि पिछले तवील अरसे से ये कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री किया जाए। बिल्कुल। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गया है जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं हुआ है। वी आर वेरी क्लोज, बट एट वन टाइम तो हमारा सिर्फ पूरे साल में 2021 में एक केस रिपोर्ट हुआ था, फिर एकदम से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल में भी अभी तक 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो जब तक कि हम ज़ीरो पोलियो पे नहीं जाएंगे हम अपने आप को फ्री नहीं कह सकते। और पूरी सरतोड़ कोशिश हो रही है, न सिर्फ हुकूमत की बल्कि हेल्थ सेक्टर की, INGOs NGOs सेक्टर्स की, डॉक्टर्स की। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने पोलियो, 60 से ज़्यादा तो हमारे पोलियो वर्कर्स शहीद कर दिए गए हैं इसी अटैक में, डोर टू डोर कैंपेन में, और हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की हुई हैं। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन आवाम के ताउन के बगैर तो आप कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे मिथ्स थे कि पोलियो ड्रॉप में ये कुछ शामिल है। अब उलमा हजरात ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया है, और आप ये देखें कि इस्लामी ममालिक में भी इसी पोलियो ड्रॉप से उन्होंने पोलियो पे काबू पाया है। तो कोई ऐसी वजह नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं काबू पा सकते हैं। बस ताउन की ज़रूरत है और काम तो अपना हो रहा है। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तालीम का फुकदान भी है, शऊर की कमी भी है, अवाम जिम्मेदार तो है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि जहाँ एक सोच डेवलप होना शुरू होती है। अगर बात की जाए पोलियो की तो कौन से ऐसे सिम्टम्स या साइंस या ऐसे नुमाया बच्ची की पैदाइश के वक्त भी अगर देखा जाए तो किस तरह पता चलता है कि जी खुदा न खास्ता बच्चे में शायद पोलियो का खतरा हो सकता है? देखिए वहाँ तक तो हमें इंतज़ार ही नहीं करना है, क्योंकि पोलियो जब दाखिल होता है जिस्म में तो उसके साइन सिम्टम वही होते हैं जो एक वायरल इलनेस के होते हैं। हल्का बुखार हो सकता है, नज़ला हो सकता है, तो उससे लेवल पे आप नहीं कह सकते कि पोलियो है। जब तक ये साइन सिम्टम्स दाखिल होंगे, अलामात ज़ाहिर होंगी, बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक जो है फालिज का असर हो चुका होता है। तो बेहतर तो यही है कि एहतियाती तदाबीर पहले कर ली जाए, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे को या किसी को हो जाए तो जो माजूरी है वो सारी ज़िंदगी है। और सारी ज़िंदगी में भी ये है कि 30-40 साल के बाद वो कमज़ोरी में, जिसको हम पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं, वो मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दफ़ा हो गया तो चलें जी अब उसके बाद हम फारिग हो गए हैं। तो साइन एंड सिम्टम का वेट नहीं करना, क्योंकि शुरू के जो अलामत हैं वो बिल्कुल वायरल लाइक इलनेस, आपको और ये मुझे हो सकता है किसी वक्त हमें भी फ्लू लाइक इलनेस हो गया है, 50-60% में उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बट एक महदूद 40% वो होते हैं जो पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं।
فالج کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو بہتر یہی ہے کہ سائن سمٹمز کا علاج کا نہ کرے. جیسے ہی پولیو کا ویکسین اویلیبل ہے، ہر وہ بیماری جس کی ویکسین اویلیبل ہے اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو ویکسین سے مکمل اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اگر پولیو کیمپینز کی بات کی جائے، میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت سی قربانیاں دی ہیں پاکستان نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے لوگوں نے، اور یقیناً یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کو ایک پراسپرس، ایک ہیلدی معاشرہ بنانا ہے کہ پولیو نہ رہے اس میں. اگر پولیو ورکرز کی بات کی جائے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دے آر دی انسنگ ہیروز آف پاکستان. بالکل انسنگ ہیرو. موسم نہیں دیکھتے، سچویشن نہیں دیکھتے، حالات نہیں دیکھتے، سیکیورٹی چیلنجز نہیں دیکھتے، بلکہ ہر علاقے تک پہنچتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کتنے چیلنجز ہیں، کیونکہ آپ چونکہ ایسوسیٹ ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ اور ڈائریکٹ جانتی ہیں چیلنجز کتنے ہیں. پھر اس کے بعد یقیناً ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے ہمارے جتنے بھی پولیو کے ہیروز ہیں جو کہ اس کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت چیلنجز ہے. ایک تو یہ ہے کہ دور دراز علاقے میں پہنچنا ان پولیوز میں بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہت ہم کسی طریقے سے انکم وائز ان کو بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن جو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا چیلنج یہ لوگ فیس کرتے ہیں جب تعاون نہیں ملتا لوگوں کو منانا، ان کو سمجھانا، لوگوں کو منانا، لوگوں کے متس کو یا جو ڈس بلیف دماغ میں آ چکے ہیں ان کو ہٹانا کہ اس سے کوئی مضر اثرات نہیں ہے، یا نہ صرف آپ کے بچے کو بچائے گا بلکہ ارد گرد کے تمام بچوں کو بچائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ساری دنیا کیوں کنسرن ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے پولیو دنیا میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی بھی ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو پولیو ڈراپس پیے بغیر نہیں جا سکتے، اور خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوئی تو ایک اور اسٹگما پاکستان پہ لگ جائے گا کہ یہ اب تک پولیو کو نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے جن ورکرز کو دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے کہ اتنے نامساعد حالات میں بھی وہ ابھی بھی جا رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. تو کم سے کم جن گھروں میں جا رہے ہیں وہ لوگ تو تعاون کریں ان سے اور اپنے بچوں کو پلا لیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، میں چونکہ آپ نے پولیو ورکرز کی ہم نے بات کی، ساتھ ساتھ میں ہمارے لا انفورسمنٹ کی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے پولیس اہلکار جن کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ سیکیورلی اس عمل کو لے کے چلتے ہیں، اور زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، لیڈی ورکرز ہوتی ہیں، ان کو وہ بہت اپنے تحفظ میں لے جاتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پولیس کو بھی ہمیں اتنا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم بات کی جائے پولیو کی، تو پولیو ویکسینیشن تو ڈیفینیٹلی پاکستان کر ہی رہا ہے، لیکن اور اگر بات کی جائے اس سوچ کی کہ پولیو ویکسینیشن میں اس چیز کے ڈراپس شامل ہیں، ہمیں مینٹلی بیمار کر دیا جائے گا، ہمیں یہ جو فیک نیریٹو ایک بلڈنگ ہوئی بھی ہے، یا ایک فیک نیریٹو ہے، میتھس ہیں کہ یہ ایک یہ آیا کہ جی حلال نہیں ہے. اب تو خود ہمارے جو بزرگان ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. اور آپ سب سے بڑی مثال یہ کہ تمام اسلامی ممالک سے سوائے پاکستان افغانستان چھوڑ کے یہی پولیو ڈراپس پلا کے جو ہے پولیو کا خاتمہ کیا جائے. پھر ایک دفعہ آیا تھا کہ جی یہ انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ دیکھ لیجئے، مور دین 3.45% ہے الحمدللہ. اور یہ پولیو ڈراپس جب پہلا جو شروع ہوا تھا 1978 سے EPI پروگرام میں شروع ہوا تھا، 50 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے. اس کے بعد 1994 سے یہ اسپیشل پولیو ایمونائزیشن ڈے منایا جا رہا ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ اب تک منایا جا چکا ہے. اسی حساب سے جب بچوں کو مل بھی رہا ہے، خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہماری تو میرے خیال ہے فیملی پلاننگ والوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم پاپولیشن کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ابھی تک اپنے پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ سارے میتھس ہیں، ایسی اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور اب تو یہ دونوں طرح کے جو EPI پروگرام میں انجیکٹیبل بھی دیا جا رہا ہے، اورل بھی دیا جا رہا ہے، یعنی ہر طرح سے تحفظ کیا جا رہا ہے. اور آپ تصور کریں اس بچے کو جو اپاہج ہو گیا ہے یا پولیو پیرالسس کا شکار ہو گیا ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ایز اے ڈاکٹر ہم بڑا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ کوئی تو علاج ہوگا اس کا. تو وہ آپ ہماری ہیلپ لیسنس کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ، اور بہت خوبصورت عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور پھر انسانیت کو بہتر بنانا یقیناً اللہ پاک کے بہت نزدیک ہے. بیشک تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم چاہتے ہیں آپ اسی طرح کام کرتی رہیں. پاکستان کو پولیو فری بنانا ایک بہت بڑا خواب ہے اور اچیو کرنے کے قریب ہیں، لیکن جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں حکومت کی جانب سے ہیں، انہیں سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے.
راستے میں اس سے کانٹے ہٹانے کی کوشش کریں کہ اس سفر کو اور تیز بنایا جا سکے، نہ کہ آپ ایسی سوچ اختیار کر لیں کہ جہاں سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیں اور پھر اس طرح کا تاثر بنا لیں کہ شاید ان میں کوئی مضر صحت عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ پولیو کے جو قطرے ہیں ضرور پلوائیں، اور ہر حال میں کوشش کریں کہ اگر مس ہو گئے ہیں تو پرسیو کریں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں پولیو سینٹرز اور وہاں جا کے یہ ویکسینیشن لگوائیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان بہت جلد پولیو فری پاکستان بن کے سامنے آئے گا۔ آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8۔